السلام علیکم یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ لاہور شہر کی مقبول ترین زیارت 28 سفر اس وقت چونک نواب صاحب میں برآمد ہو چکی ہے۔ اس وقت موچی دروازہ لاہور میں 28 سفر کی زیارت سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بسلسلہ شہادت زیارت برآمد ہو چکی ہے اور اپنے روٹ کے مطابق موچی دروازے سے باہر چونک نواب صاحب میں لکڑ والے بازار میں داخل ہو رہی ہے۔ مومنین پرسہ دے رہے ہیں، جن و انس ملک ہر کائنات کا ذرہ ذرہ آج اس وقت پرسہ دے رہا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس وقت زیارت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پرسہ داری میں مصروف ہیں۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تابوت کی زیارت کیجیے۔ تمام مومنین کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پرسہ سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تابوت AHN ٹیلی ویژن کے ذریعے کونے میں ہر جگہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اپنے اپنی حاجات کو طلب کیجئے اور یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اور ان کی جد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس وقت کثیر مومنین کی تعداد موجود ہے۔ خدا اس جلوس کو ہر نظر بد سے، نظر حسد سے محفوظ رکھے، اور مومنین سے بھی گزارش ہے کہ انتہائی ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ عزاداری میں مصروف رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی تکلیف نہ ہو۔ ہم لوگ آسانیاں بینٹیں آنے والے مومنین کے لیے۔ اگر آپ نے زیارت کر لی ہے، موقع مل گیا ہے آپ کو ہاتھ لگانے کا، تو دوسرے کو موقع دیجیے، خود تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین استفادہ کر سکیں۔ جہاں جہاں مومنین تبرک بانٹ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تبرک کو رزق کو ضائع مت کیجیے، تھوڑا دیجیے تاکہ پلیٹوں میں ضائع نہ ہو، اور کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو منظم رکھیے۔ یہ زیارت ٹھیک صبح 10:30 بجے حسینی ہال سے برآمد ہوئی، جس میں مولانا حسن ظفر نقوی صاحب نے خطاب کیا، اور رات تقریباً 12 بجے چونک نواب صاحب حسینی ہال میں اختتام پذیر ہوگی۔ یہاں سے نکلتے ہوئے یہ بازار اب اکبری منڈی میں داخل ہو رہی ہے۔ اکبری منڈی سے سیف چوک میں، پھر کتوالی چوک میں، اور پھر واپس چونک نواب صاحب جوٹا مفتی باقر خمینی ہاسپٹل سے ہوتی ہوئی یہاں تشریف لا رہی ہے۔ بالکل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تابوت ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے، زیارت کے بالکل پاس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا امام حسن مجتبیٰ۔ مولا ہماری حاضری کو قبول کیجئے، ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔ مولا ہم اس قابل نہیں کہ آپ کا نام بھی اپنی زبان سے لے سکیں، لیکن یہ آپ کی عطا ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا۔ آقا ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے۔ مومنین کو عزت، جان و مال، ناموس کی حفاظت فرمائیے۔ اس وبا سے ہماری جان کو نجات دیجیے۔ صدقہ محمد آل محمد کا ہر مومن کو عزت آبرو کی حفاظت ہو، اس کے رزق میں، اس کے جان و مال میں برکت ہو۔ جو مومنین گھروں میں ہیں کسی وجہ سے نہیں آ سکے، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی دلی حاجات کو بڑھ لائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ جو مکان کی تنگی میں ہیں ان کو بہترین مکان دے۔ جو رزق کی فراوانی کے متلاشی ہیں، سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کے صدقے ان کے رزق میں وسعت عطا ہو، اور جو جہاں جہاں پریشان ہے پروردگار ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں نظر سرکار امام حسن مجتبیٰ دلائیے، اپنے حکم سائے دوست کو پیغام دیجیے کہ آج ہم غم زدہ ہیں، آج خانوادہ رسالت میں قیامت برپا ہے۔ آپ کا یہ عمل احساس دلائے گا کہ ہم لوگ نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے غم کا اظہار کر رہے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مومنین ہیں وہ غم زدہ ہیں۔ کائنات کے فرشتے غمزدہ ہیں، خود خالق اکبر غمزدہ ہے، کیونکہ آج محبوب خدا کی شہادت ہے، آج رسالت مآب کی شہادت ہے، آج جس کے صدقے کائنات خلق ہوئی ہے ان کی شہادت ہے، اور ان کی شہادت کو اپنی کتابوں میں پڑھیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کو اپنی کتابوں میں پڑھیے، نیٹ میں سرچ کیجیے، اپنے مسلک کو تلاش کیجیے، کتاب کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، علم کے ذریعے۔ سنائی نہیں سنائی باتوں پر مت رکھیے، آپ علم کو تلاش کیجئے، آپ کو حقائق ملیں گے، آپ کو وہ ملے گا جو ہم ممبر سے بیان کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ممبر سے وہ بیان کر رہے ہیں جو کتاب میں لکھا گیا ہے، جو مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، جو مسلمانوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، جو مسلمانوں نے سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ کیا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت کا وہ باب ہے۔ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو ہر آنکھ پر نم ہے، ہر آنکھ شرمندہ ہے۔ ہم روز محشر کس طرح جناب رسالت مآب کا سامنا کریں گے، ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دامن شفاعت کو کس طرح طلب کریں گے، کیونکہ ہم تو قاتلان امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں۔ خدا ہمیں ہدایت دے، ہمیں معرفت دے
کہ ہم قاتلان پہ لعنت کر سکیں، محبان کو گلے سے لگا سکیں۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کلام کو دنیا کے ہر عمل میں اپنے کردار سے پہنچائیے، اپنے عمل سے پہنچائیے، اپنے فکر سے پہنچائیے، نعروں سے احتیاط کیجیے، ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ جو بڑے ہیں وہ کتاب میں بھی بڑے ہیں، وہ دل میں بھی بڑے ہیں، وہ حقیقت میں بھی بڑے ہیں۔ اس وقت موچی دروازہ لاہور میں اگر میں کہوں سینکڑوں تو وہ بھی کم ہے، ہزاروں کی تعداد میں مومنین، عورت، بچے، مرد، بوڑھے جو پہنچ سکتے تھے، بساط رکھتے تھے، خدا کی دی ہوئی طاقت رکھتے تھے، وہ جنازے میں شامل ہو گئے ہیں اور جنازے کو کندھا دینے کے لیے ہر وقت کوشش میں ہیں۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تابوت حسینیہ حال صبح 10:30 بجے برآمد ہوگا اور رات تقریباً 12 بجے تک سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تابوت موچی دروازہ لاہور میں اختتام پذیر ہوگا۔ اختتامی مراحل دیکھنے کے قابل ہوں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے جنازے کو واپس بھجوایا تھا گھر میں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ کیا بیتا تھا۔ آئیے اس جنازے کو، اس وقت رش بہت زیادہ ہے، ہماری آواز، ہماری چیزیں آپ تک اس طرح نہیں پہنچ سکی۔ تابوت ہمارے بالکل سامنے ہے، سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے ہے، مومنین کی کثیر تعداد آپ کے سامنے ہے جو پرسہ دے رہی ہے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کیجئے، اپنا سلام پیش کیجئے، عقیدت کے چند آنسو بڑھائیے، یقیناً یہ آپ کی بخشش کا سامان ہوں گے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تابوت پہ ماتمداری، نوحہ-داری، زنجیر زنی کا ایک ایسا عالم ہے جیسے قیامت کے روز حشر کا سماں ہے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تابوت بخشش کے لیے نکالا جاتا ہے کہ گنہگار آ کے ادھر اپنی توبہ کرے اور آئندہ کے لیے سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کیجئے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کیجئے، اسلام کا بول بالا عملی طور پہ کیجئے، صلح کی طرف قدم بڑھائیے، اخلاق کی طرف قدم بڑھائیے، تقسیم کرنے کی طرف قدم بڑھائیے۔ یہ ان کی تقسیم کا کمال ہے کہ آج جگہ جگہ لنگر امام سرکار حسن مجتبیٰ قائم ہے، آج جگہ جگہ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہر آدمی دسترخوان لگانا چاہ رہا ہے۔ یہ ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ وہ کریم ابن کریم تھے۔ انہوں نے اس قسم کریمی کا مظاہرہ کیا کہ اپنے دشمنوں کو بھی لنگر دیا، اپنے دشمنوں کو بھی سامان سفر دیا، اپنے دشمنوں کو بھی رہائش دی، اپنے دشمنوں کو بھی پناہ دی۔ خدا ہمیں سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر قائم و دائم رکھے۔ AHN ٹیلی ویژن انجمن حسینیہ کا ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر وقت مومنین کو فروغ عزاداری کی طرف راغب رکھنا چاہتا ہے، فروغ عزاداری کے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری چھوٹی سی کاوش ہے کہ وہ ان مومنین جو دور دراز ہیں، یقین جانیے مجھ سے کچھ افراد نے رابطہ کیا جو جیل میں تھے، جو اس وقت کسی بھی وجہ سے اسیری میں تھے، انہوں نے وہاں AHN ٹیلی ویژن کے ذریعے مجالس سنی، انہوں نے اس زیارت کو کیا ہوگا۔ یقیناً ان کی دعائیں ہمارے لیے باعث تسکین ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہمیں طاقت و توفیق دے کہ ہم عزاداری کی صحیح روش کو آپ کے سامنے پہنچا سکیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں صحیح ترویج دین کے لیے کام کر سکیں۔ آپ اس چینل کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کے لیے اپنے فنڈز کا اہتمام کیجئے، اپنی اخلاقی قوت کا مظاہرہ کیجئے، علمی قوت کا مظاہرہ کیجئے۔ ہم اس سفر کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے اور انجمن حسینیہ اپنے باقی پروجیکٹ کی طرح شعبہ عزاداری پر اپنی بہترین توانائیاں صرف کر رہی ہے۔ خداوند تعالیٰ ان تمام افراد کی جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جو اس میں کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کی قیادت کی ہے، جو ان کی قیادت کے اسباب پیدا کر رہے ہیں، ان کے رزق میں، جان میں، مال میں برکت دے اور آپ لوگوں کو آسانیاں دے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دے۔ ہم اپنے آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے والے شرف کی کوشش میں مدعوت رکھتے ہیں۔ اس وقت انجمن حسینیہ حاجگڑھ نارولی کے دربار ابیر میں مجالس اعظام منعقد ہو رہی ہے، نماز مغربین کا انتظام ہوگا۔ آپ نماز ضرور ادا کیجئے۔ نماز مغربین مسجد کشمیریہ میں بھی ادا کی جائے گی، مسجد نور میں بھی ادا کی جائے گی۔ نماز کے وقت نماز کے لیے قدم بڑھائیے، اہتمام موجود ہوگا۔ دربار امیر میں موقب ہے، موقب حسینیہ چائے کی سبیل موجود ہے، آپ وہاں سبیل کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ مومنین نے جگہ جگہ لنگر کا اہتمام کیا ہے، آپ لنگر ضرور کیجئے لیکن احتیاط کیجئے کہ رزق ضائع نہ ہو، رزق کی قدر کیجئے گا، اتنا لیجئے گا جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔
किसी भी रिस्क के ज़रे को किसी भी कैसी जगह मत फेंकिएगा जिससे उसकी बेहरमती हो। हम एक मुनज़्ज़म कौम हैं, अपने गिर्द गिर्द सफाई का एहतमाम रखिए, सफाई का खास ख्याल रखिए, अपनी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। रास्ते में खड़े होने वाले अफराद से भी गुजारिश है कि आने वाले को रास्ता दें, गुजरने वाले का हक पहले है, उसको रास्ता दीजिए। वो भी ज़ियारत के लिए आया है, वो भी आपका मोमन भाई है। ख़वातीन का एहतराम कीजिए। ख़वातीन से भी गुजारिश है कि पर्दे का खास ख्याल रखें, ज़ियारत करके अपने घरों में तशरीफ़ ले जाएं और AHN टेलीविज़न के ज़रिए आप लाइव ज़ियारत कर सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह इख्तितामी मराहिल भी दिखाए जाएंगे और ज़ियारत के मराहिल भी दिखाए जाएंगे। AHN टेलीविज़न इसके बाद माह रबीउल अव्वल में जो मजालिस कौमी मरकज़ में होंगी इंशाअल्लाह वो भी आपको इंशाअल्लाह टेलीकास्ट करेंगे, जिसमें मोहम्मद हुसैन मदनी साहब खताब फरमाएंगे। आप उसमें शामिल होइए और देखिए। इम्तियाज़ आप ऊपर आ जाए बेटा। इस वक्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताबूत आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने मौजूद है। सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का ताबूत अकबरी मंडी में दाखिल हो रहा है। जंजीर जनी कर रहे हैं। मौला का पुरसा देने वाले कांदा देने के लिए बेताब हैं। जिन्नो मलक फरिश्ते इस वक्त पुरसादारी के लिए हाजिर हैं। हमारी आंख नहीं देख सकती, लेकिन यकीन जानिए कायनात का जरा जरा इस वक्त पुरसा दे रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या इमाम हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या हबीब मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या नूरिल्लाह। परवरदिगार हमारा सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमारा पुरसा कबूल फरमाइए या इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमें तौफीक दीजिए हम ये दिन रोज़ा रसूल में गुजार सकें, जन्नतुल बकी में सरकार इमाम हसन की बारगाह में अपना सलाम पेश कर सकें। तमाम मोमिनीन से भी गुजारिश है कि अपने दुआओं में इस गुनहगार को भी याद रखें, हर उस शख्स को याद रखें जिसके लिए कोई हाथ उठाने वाला नहीं। यकीनन आपकी दुआएं मुस्तजाब होंगी, आपकी हाजात बढ़ लेंगी और आप आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की उस मोहब्बत में परवरदिगार की लाजवाल दौलत ने आपको नवाजा है, जिस लाजवाल दौलत का शायद अभी आपको अंदाज़ा नहीं, ये रोज़े महशर अंदाज़ा होगा। खुदावंद ताला हमें शफात मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब अता फरमाए और सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और किरदार पे अमल करने वाला बनाए, पहचान करने वाला बनाए। हमारे अमाल उनके किरदार के लिए बाइस इज़्ज़त हों, हमारे अमाल उनके लिए बाइस फ़ख्र हों। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमें अमल की ताकत और दे और हमें ऐसे अमाल सर अंजाम हो जिससे इमाम राज़ी हों। अपने इमाम को राज़ी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश रखिए। अपने इमाम को तलाश करने के लिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश रखिएगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी ज़ियारत में इसी जगह मौजूद हैं। सिर्फ हमारी आंख नहीं देख सकती, वो भी आज पुरसादार हैं, वो भी आज स्याह लबास में हैं, लेकिन उनका गमज़दा चेहरा, उनकी आंख वो पुरसा जो हकीकी पुरसे की शक्ल में है, काश हम भी उसी पुरसे की शक्ल में अपना सकें तो कि इमाम हमसे खुद पुरसा ले सकें। अस्सलामु अलैका या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना। AHN टेलीविज़न अब इंशाअल्लाह थोड़ी देर में दोबारा आपको ज़ियारत लाइव दिखाएगा। अब ज़ियारत यहाँ मोची वज़े के से टर्न करके चौक नवाब साहब से अकबरी मंडी में दाखिल हो चुकी है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह फिर आपको लाइव ज़ियारत की तरफ लेकर चलते हैं।